کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور انہوں نے حاضر کر دیا آگے. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا, بزرگ نے نہیں کیا, اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے, یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے, یہ اللہ دے رہا ہے, سیدہ مریم نہیں, ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزات اور کرامات ہیں نا, اس میں انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے. چونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ ان کرامات کا مذاق نہ اڑایا کریں. اور وہ بار بار ایک ہی مثال, سیدہ مریم کو صرف پھل نہیں ملے تھے اللہ کی طرف سے, وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی, اس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتہ آیا. اور جو اگلی بات ہے کہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی. تو پھر پورے طریقے سے کرامت ثابت کرو. مجھے ان بزرگوں کی لسٹ چاہیے جن کے باپ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ٹائم کیا مت ہے کہ مفتی صاحب لسٹ دو کدا پیو نہیں پہ لبدا. اگر تم نے عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم علیہ السلام کی مثالیں دینی ہیں تو مجھے ان بابوں کی لسٹ بھی چاہیے جن کے باپ کوئی نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا. ہاں, کرامت نہیں رہے گی, کچھ اور ہی بن جائے گا. اینج نہیں کرامتاں بن دیا. معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے. اور خود مفتی صاحب بھی مانے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب اختیار میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کلیم کرتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے مثال دی جی وہ تخت بلقیس والا واقعہ. تخت بلقیس والا واقعہ ہم بھی عام حالت میں سمجھانے کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو وہ کرامت ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے تو دعویٰ کیا. کرامت تو کبھی دعویٰ کر کے ہوتی ہی نہیں ہے. اگر یہ کرامت ہے تو اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی صاحب کرامت ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا. اس تخت کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. تو وہ بھی کرامت تھی. اس کو جن بیچارے کو پوچھتے ہی نہیں. یہ بھی کرامت کوئی نہیں ہے. اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور مفتی صاحب سے اسی پوڈ کاسٹ میں غلطی ہوئی, کہتے ہیں انجیل کا علم تھا. انجیل تو کئی سو سال بعد نازل ہوئی ہے مفتی صاحب. انجیل کا علم نہیں تھا, کتاب کا علم ہے. اور اس طرح کا علم آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کر کے دکھاؤ. انجینئر صاحب نے پڑھے ہے. وائٹ ہاؤس غائب کرو, مارگلا عزت رکھو, پورے پاکستان کو بریلوی دیوبندی کر لو. ہاں, اصحاب الکہف کا 300 سال تک سوئے رہنا یہ کرامت ہے. لیکن اس کرامت کا بھی اینڈ یہ ہے کہ اصحاب الکہف کو خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں. جب وہ اٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا 300 سال. یہ کرامت کا اینڈ یہ ہوتا ہے. اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فاعل حقیقی اللہ ہے, جو مرضی منوا لیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا بھائی. آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ. کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے. کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو صرف پیغمبر دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منوانا ہوتا ہے. یا پیغمبر کی موجودگی میں اگر کوئی معجزہ ہو کسی صحابی کے ساتھ, جس طرح سلیمان علیہ السلام کے درباری کے ساتھ ہوا, یا نبی اسلام کی مبارک زندگی میں اور اصحاب کے ساتھ بھی کئی معجزات ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں, مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت والا معاملہ ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے. کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا. ورنہ مجھے بتائیں, جو میں نے بابوں کی بٹی پلید کر دی ہے, اور یہ بابے واقعتاً ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں, کسی ایک کو تو غصہ کھا کے قبر سے نکلنا چاہیے تھا, جیلم اکیڈمی کا چکر لگانا چاہیے تھا. ہمارے وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے جی امت مر جائے, امام مالک فرماندے نے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں, امت کچھ نہیں کر رہی. میں کہا بابا جی چھڑ دو, امت کیوں مرے, بابے مر جان.
जेड़े निगाह मारते सन। उम्मत के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं। बाबे किधर मर गए? उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। नबी की मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा नहीं है। इन बाबों को पूजा ही तुम लोगों ने इसलिए था कि ये नबी के वफादार हैं। आज की तरह निगाहें मार के यूट्यूब से वीडियोस क्यों नहीं डिलीट करवाते? रिटायरमेंट ले लेंगे। बाबे मर जान, उम्मत क्यों मरे? तेरे बाबे मर जान बाबिया, उम्मत मर जाए। कहानी कराता रहा पूरी जिंदगी, लोग भी जनाब आंसू बहा रहे हैं वाकई जी। और बाबे के दरबार पे 1000 साल तू बाबा पाल रहा है। इसी बाबे को पूछना कि किधर है भाई, डिलीट करवा वीडियोस, कहानियां बनाई हुई है। इस तरह कुछ नहीं होता भाई। करामत नाम की कोई चीज इस तरह की नहीं कि कोई करके बता सके। पुरानी उम्मतों की मिसालें देना बिल्कुल गलत बात है। वो मामला ही अलग था। खत्म नबूवत के बाद ये चीजें इस तरीके से बैन है। हां, दुआ हो सकती है, वो कबूल हो। वो कई दुआएं हैं जो कबूल हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदे के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई करके नहीं दिखा सकता कि मैं ये करने लगा हूं तो उन कर लो, वरना ये कुछ करके दिखा देते ना। सारे फेल हो गए, जलील हो रहे हैं इनके फिरके, इनके बुजुर्गों की तालीमात की मीम्स बन रही हैं। कोई कुछ नहीं कर सक रहा, तमाशा लगाया हुआ इन्होंने।